اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کا ایک لشکر جاسوس بنا کر بھیجا اور ان پر عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ تو یہ چلتے رہے یہاں تک کہ جب عصفان اور مکہ کے بیچ خداعت کی جگہ پر پہنچے تو حذیل کے قبیلے کو، جس کو بنو لہیان کہا جاتا تھا، اس لشکر کی خبر دی گئی۔ چنانچہ وہ فوراً 100 کے قریب تیر اندازوں کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکل گئے اور ان کے قدموں کے نشانات کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تو جب عاصم اور ان کے ساتھیوں کو ان کی آہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے ایک جگہ پر پناہ پکڑی۔ تو بنو لہیان کے لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ نیچے اتر آؤ اور اپنے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ تو عاصم بن ثابت نے کہا، لوگوں، میں تو بہرحال کسی کافر کی معاہدے پر نیچے نہیں اتروں گا، اے اللہ تو ہماری بابت اپنے پیغمبر کو خبر دے دے۔ تو دشمن نے ان پر تیروں کی بوچھار کر دی اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا، اور 3 آدمی ان کے وعدے پر نیچے آئے۔ ان میں سے ایک خبیب، دوسرے زید بن دسنہ اور ایک اور آدمی تھا۔ تو جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو ان کی کمانوں کی تانے کھول کر ان سے ان کو باندھ دیا۔ تیسرے آدمی نے کہا، یہ پہلی وعدہ خلافی ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میرے لیے ان مرنے والوں کا نمونہ ہے۔ تو دشمن نے ان کو کھینچا اور ان سے لڑے، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا، چنانچہ دشمن نے ان کو بھی مار دیا۔ حضرت خبیب اور زید بن دسنہ کو لے کر چلے، یہاں تک کہ انہوں نے جنگ بدر کے واقعے کے بعد ان دونوں کو مکے میں بیچ دیا۔ پھر خبیب کو تو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے بیٹے نے خرید لیا، اور خبیب وہ شخص تھا جنہوں نے جنگ بدر والے دن حارث کو قتل کیا تھا۔ تو خبیب ان کے پاس قیدی کے طور پر رہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اسی قید کے دوران ایک دن خبیب نے حارث کی کسی بیٹی سے زیر ناف کے بال موننے کے لیے استرا مانگا، تو اس نے انہیں دے دیا۔ اس کا ایک بچہ، جبکہ وہ غافل تھی، حضرت خبیب کے پاس چلا گیا۔ حدیث کا باقی حصہ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم مسلمان بھائی بہنوں کی جہاں بھی ہوں اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم سب کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ صحت دے دیجیے، ہدایت عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔